غصے پہ قابو پانے کا اجر کیا ہے، ثواب کیا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی ہے اس میں کیا ارشادات اور واقعات ملتے ہیں غصے پہ قابو پانے کے حوالے سے۔ ایک آدمی سے میں نے بات کی نا تو اس نے کہا کہ جی میں غلط گل نہیں برداشت کر سکتا۔ میں نے اسے کہا کہ بھائی اصل بات یہ ہے کہ بات تو غلط ہی برداشت کرنی ہوتی ہے۔ اگر تم غلط بات برداشت نہیں کر سکتے تو پھر صحیح بات بھی تم برداشت کرتے ہو، پھر برداشت کیا کرتے ہو؟ حضور فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ عافیت کے 10 حصے، 9 حصے خاموشی اور 10واں حصہ کنارہ کشی۔ جن کے اندر بردباری ہو، جن کے اندر سمجھداری ہو، جن کے اندر صبر ہو، جن کے اندر درگزر ہو، جن کے اندر معاف کرنا ہو، جن کے اندر مٹی پانا ہو، ان لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ ليزاريهم كلت تظاهر ما فيهم فبدت شخصا آخر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میرے ساتھ محترم نعیم بٹ صاحب موجود ہیں۔ دین آسان پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ سیریز سوشل میڈیا پہ بڑی پسند کی جاتی ہے اور مختلف پلیٹ فارمز پہ اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے۔ پڑھنے لکھنے والے لوگ، دین سے محبت کرنے والے لوگ اس کو بڑا سراہتے ہیں، اور بٹ صاحب کی بڑی مہربانی ہے کہ ٹائم نکال کے فاؤنڈیشن یا کسی بھی ہمارے پلیٹ فارم پہ بات چیت کرتے ہیں، اور یہ بات چیت پھر بہت سی دنیا اس سے مستفید ہوتی ہے۔ آج کا ہمارا موضوع میں سمجھتا ہوں یہ قومی المیہ ہے ہمارا، اور اس المیہ کے جو شکار لوگ ہیں، اس یعنی دو طرفہ ہے، ایک وہ ہے جو اس کے شکار ہیں اور دوسرا اس سے متاثرین ہے، اور یہ مسئلہ غصے کا مسئلہ ہے۔ آپ اگر غصہ دیکھیں گے تو دنیا میں شاید ہی کسی قوم میں اتنا غصہ پایا جاتا ہے جتنا غصہ ہم پاکستانیوں میں دیکھیں گے، اور پچھلے کچھ سالوں سے یہ غصہ بڑھا ہے۔ اچھا، رمضان میں تو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ شام کا وقت ہوتا ہے، ہر کوئی گھر جا رہا ہوتا ہے، اور روزہ کیا لگ رہا ہوتا ہے، اس کو روزہ لگنے کے ساتھ ساتھ جو اس کا رویہ، اس رویے کو جو ہم سڑکوں پہ دیکھتے ہیں بٹ صاحب، وہ انتہائی عجب حال ہوتا ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے کوئی نفسا نفسی کا عالم ہے اور روزے محشر ہی شروع ہو گیا ہے، اور پتہ نہیں آج ہی مک جانا ہے اگر نہ ہم پہنچے اپنی منزل پہ۔ اچھا، یہ جو رجحان ہے اینگر کا، غصے کا، جلد بازی کا، اس کے ایک بڑی ایکسٹریم پوزیشن ہے جس کو میں بٹ صاحب پچھلے دنوں آف کیمرہ ڈسکس کر رہے تھے، اور وہ ایکسٹریم پوزیشن ہے کہ کبھی آپ اگر جیلوں میں جانے کا اتفاق ہو، میں بٹ صاحب گاہے بگاہے ہم جاتے رہتے ہیں لیکچر دینے، بیان دینے، بات کرنے، مختلف پلیٹ فارمز ایسے بنے ہوئے ہیں جہاں پہ ہمیں موقع ملتا ہے قیدیوں سے بات کرنے کا، جیلوں کو وزٹ کرنے کا، تو وہاں پتہ لگتا ہے کہ جو قتل کے قیدی ہیں ان میں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو کرمنل نہیں ہیں۔ اور سب یہ بڑی ایک عجب بات ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ جس نے قتل کیا ہے وہ کرمنلی ہوگا، جی قتل کر دیا۔ زیادہ تر جو قتل کرنے والے ہیں، اس بات کو آج ہی جیل خانہ جات نے بھی سیکنڈ کیا، ایڈیشنل سیکرٹری ہوم جیل خانہ جات عاصم رضا صاحب نے بھی سیکنڈ کیا، اور مختلف جیلر سے بھی میں نے جب سنا تو انہوں نے کہا کہ اکثر جو ہمارے پاس قیدی قتل کے ہیں وہ کوئی ایک واقعہ ہوتا ہے جس میں وہ اپنے اینگر کو مینیج نہیں کر پاتے، اور اس لڑائی میں ان سے کوئی ایسا ایکٹ ہوتا ہے کہ بندہ مارا جاتا ہے۔ جب بندہ مارا جاتا ہے تو پھر ان پہ 302 اور 302 کے نتیجے میں بعض اوقات ان کو سزائے موت یا پھر عمر قید ہو جاتی ہے، پوری زندگی ہڈیاں ان کی جیلوں میں گل جاتی ہیں۔ اور پیچھے اگر فیملیوں کے حال احوال آپ کے دیکھیں جا کے، یقین کریں بعض کے بچے بعد میں ریڑیاں لگا کے گزارا کر رہے ہوتے ہیں، بعض کی فیملیاں رل جاتی ہیں، پنجابی کا جو ورڈ ہے، اس غصے کی وجہ سے۔ یعنی غصہ، ایک واصف صاحب کا جملہ سنا کے میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا۔ ایسا فرماتے ہیں غصہ ایک ایسا شیر ہے جو مستقبل کو بکرا بنا کے کھا جاتا ہے، یعنی پورا بکرا بنایا۔ کبھی شیر کو نا آپ دیکھیں نا، بکرا نیشنل جیوگرافک پہ آپ ویڈیوز دیکھتے ہوں گے، یا کبھی آپ تو شیر بڑے لوگوں نے پالے ہوئے ہیں، ہمارے کتنے دوست ایسے ہیں جنہوں نے ان کی فارمنگ کا لائسنس مل جاتا ہے وائلڈ لائف والوں سے۔ تو شیر کے سامنے جب بکرا ڈالا جاتا ہے نا، تو اس کے بعد چند منٹوں میں وہ بکرا جو ہے وہ موجود نہیں ہوتا، وہ شیر کھا چکا ہوتا۔ تو جیسے مستقبل، پورا مستقبل پڑا ہوا ہے، وہ بکرا سمجھ لیں، غصہ ایسا شیر ہے جو پورے مستقبل کو بکرا بنا کے کھا جاتا ہے۔ بٹ صاحب سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ بٹ صاحب غصے پہ قابو پانے کا اجر کیا ہے، ثواب کیا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی ہے اس میں کیا ارشادات اور واقعات ملتے ہیں غصے پہ قابو پانے کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ شاہ جی، یہ ایک تو رمضان کا مہینہ چل رہا ہے،
رمضان اصل میں ساری فیلنگز کی بات ہے. زیادہ اگر غور کریں نا تو آدمی آپ کو اپنے آپ کو کہنا شروع کر دینا اگر یار روزہ بڑا لگ رہا ہے، روزہ بڑا لگ رہا ہے، روزہ بڑا لگ رہا ہے تو روزہ لگنا شروع ہو جاتا ہے. اگر آپ نے کہا یار کوئی بات نہیں، روزہ تو ایسے کچھ بھی نہیں ہوتا، بس ایسے سارا دن اچھا ہے، بلکہ نہیں کھاتے پیتے تو فریش رہتے ہیں، طبیعت حشاش بشاش رہتی ہے تو آدمی ایسا ہو جاتا ہے. ہر اپنے بول کا اپنے اوپر اثر ہوتا ہے. اب وہ بول میں اپنا ٹھیک کروں، بول مجھے کیا بولنا چاہیے، پازیٹیو گفتگو کروں، یہ سیکھوں. کیونکہ ایک تو ہماری کوئی تربیت نہیں، پہلی بات یہ ہے. اچھا لوگ سوال ہم سے یہ کرتے ہیں کہ جی ہماری تو کوئی تربیت نہیں ہے، تو باہر والے جو لوگ ہیں ان کے اندر ہم سے زیادہ پیشنس ہے تو ان کی کیا تربیت، ان کی تربیت کون کرتا ہے؟ یہ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں. تو اس کی جواب یہ ہے کہ اصل میں انسان جو ہے یہ انوائرمنٹل اینیمل ہے. جیسے ماحول میں رہتا ہے ویسے رہتا ہے. آدمی 4 5 6 لوگ ایسے ہوں نا جو نماز پڑھنے والے ہیں اور ایک بیچ میں بغیر نمازی ہے تو تھوڑے دنوں بعد وہی نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے. اگر 4 5 6 لوگ ایسے ہیں جو بے نمازی ہیں اور بیچ میں ایک نماز پڑھنے والا ان کے ساتھ بیٹھتا اٹھتا تو بھی تھوڑے دنوں میں ختم ہو جاتا ہے. انوائرمنٹ کی بات ہے، وہاں ایک انوائرمنٹ ہے. ہمارے یہاں نہ انوائرمنٹ ہے نہ ہم سیکھ رہے ہیں بات، جی دونوں چیزیں نہیں ہیں. حالانکہ اگر انوائرمنٹ چلو نہیں ہے تو کوئی سیکھنے کی چیز ہو ہم، لیکن دس از ویری انفارچونیٹ کہ آج کل جو آپ تو خیر ٹیچر بھی رہ چکے ہیں بے حد، بلکہ ہیں بھی، ہر دور میں پڑھا رہا ہوں، پڑھایا ہے. تو آپ بھی شاید اس بات کو سیکنڈ کرتے ہیں کہ جو یونیورسٹی سکول پڑھائی کا جہاں ادارہ ہے وہاں انسان بننا کون سکھا رہا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے جی. انسان تو ہوتے ہی وہ ہیں جن کے اندر برداشت ہوتی ہے، جن کے اندر پی جانا ہوتا ہے، جن کے اندر صبر ہوتا ہے. اگر صبر نہیں ہے تو انسان ہی نہیں. ایک آدمی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرما دیں. تو آپ نے فرمایا کہ غصہ نہ کیا کر. اس نے کہا جی بہت اچھا، کوئی اور نصیحت فرما دیں. تو آپ نے فرمایا غصہ نہ کیا کر. اس نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، کوئی اور نصیحت؟ تو آپ نے فرمایا غصہ نہ کیا کر. اللہ اکبر. یعنی غصہ ہی چھڑ دے، غصہ چھوڑ دے. اگر غصہ چھوڑ دے گا تو تیرا معاملہ کہیں سے کہیں نکل جائے گا. کیا بات ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ایک اور حدیث میں نے پڑھا، اس میں کیا تھا کہ سب سے بہادر کون ہے؟ کہ جی سب سے بہادر وہ ہے جو کسی سے انتقام لے سکتا ہو، کسی نے زیادتی کی ہے انتقام لے سکتا ہو اور اس انتقام پہ قدرت رکھتا ہو، اس کے باوجود اسے معاف کر دے. یہ سب سے زیادہ بہادر آدمی. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. اب یہ بات تو معاشرے میں چونکہ سچی بات ہے، نہ کوئی کر رہا ہے نہ اب سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ رہے ہیں. ہاں جی. جو بڑے بڑے علماء کرام ہیں جنہوں نے بات کری وہ بھی ایک ویوز بنانے کے چکر میں ہے. یہ بڑا چیلنج ہے. یہ اس وقت کا سب سے بڑا میرا خیال ہے فتنہ ویوز کی ریز ہے. صحیح بات. اس کی ریٹنگ نیچے چلی گئی ہے. جی پہلے تو اداکاروں کے بارے میں سنتے تھے یہ ریٹنگ، اب تو علماء بھی بڑے بڑے مولوی صاحب بڑے بڑے مشہور لوگ جو ہیں سیاسی بات کر دیتے ہیں، سیاسی باتیں کر رہے ہیں اور سیاسی ہی باتیں کر رہے ہیں. سیاسی نہیں، سیاسی ہی انٹرویو چل رہے ہیں، سیاسی گفتگویں چل رہی ہیں. وہ اس کو ہرا رہا ہے، وہ اس کو ہرا رہا ہے، وہ کہتا ہے وہ غلط ہے، وہ کہتا ہے وہ غلط ہے. تو جن لوگوں نے جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے. جن لوگوں نے لوگوں کی تربیت کرنی تھی وہ تو خود فضول باتوں میں پڑے ہوئے ہیں. ہائے 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 ہائے. بالکل صحیح بات ہے. اتنے بڑے لوگ آپ دیکھتے ہوں گے جن کو لوگ فالو کرتے تھے، جن کی بات پہ لوگ اپنی کہتے تھے کہ بھئی جو انہوں نے کہہ دیا یہ غلط ہے، وہ بھی کنٹروورشل بن گئے صرف اپنے کہ جی ان کی ویوز بنا لیں، فالوئنگ کرا لیں، پیسے. بالکل صحیح. تو جب یہ صورتحال ہو جائے گی تو معاشرے میں سکھانے کا تو چکر ہی کوئی رہ نہیں گیا. اسکولوں کالجوں سے تو میں بالکل بری ازما ہوں کہ وہاں تو کوئی چکر ہے ہی نہیں سیکھنے کا. نا سکول کالج یونیورسٹیاں میرے ذاتی خیال ہے یہ غلط، کوئی پکڑے تو پکڑے اس کو، یہ سارے کے سارے الا ماشاء اللہ بدماشی کے اڈے ہیں. یا صرف بدماشی سکھائی جا رہی ہے، یا بدتمیزی سکھائی جا رہی ہے، یا بدکاری سکھائی جا رہی ہے. کتابیں 4 5 ہیں جو کچھ پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو لوگ ویسے ہی پڑھاکو کہتے ہیں، یہ پڑھاکو ہے، اس کو پڑھاکو کہہ کے اس کی اپنی طرف سے بےزتی کر رہے تھے. بالکل صحیح.
تو چونکہ کوئی نظام شاہ صاحب ہے نہیں سیکھنے کا، تو یہ غصے پہ قابو پانا، غصہ کتنا بڑا عذاب لے کے آتا ہے، یہ تو کوئی سکھائے گا تو سیکھیں گے. آپ نے جیل کی جو بات کی ہے، مجھے یاد ہے میں ایک دفعہ جیل میں گیا تو شاہ جی 3 لڑکے تھے، ینگ لڑکے بالکل، 32 34 26 28 سگے بھائی، تینوں سگے بھائی. اب دیکھو جس گھر سے وہ تینوں سگے بھائی آ کے جیل میں تھے، اور بالکل ان کو اسے جو ہوتی ہے نا کال کوٹری کہتے ہیں اسے، جو ایک کوٹری میں بند. میں نے اس کو سپرڈنٹ سے کہا، میں کہ یار ان کو باہر نکالنا. انہوں نے کہا نہیں بھائی ان کو باہر نہیں نکالنا، بڑے ڈینجرس لوگ ہیں، یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، ان کو سزائے موت ہوئی ہوئی ہے تو یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، تو وہیں باہر بیٹھ کے بات کر لیں. تو خیر میں باہر بیٹھ کے ان سے بات کی تو میں نے کہا تم بس کیا ہوا تھا، مطلب کتنے بندے مارے؟ انہوں نے کہا جی 3 بندے ہم نے مارے تھے. بات کیا ہوئی تھی، مطلب کیا ایسی، مطلب کوئی عزت کا مسئلہ تھا یا کوئی ایسا؟ تو یقین کرو انہوں نے وہ جیسے ٹرانس میں نہیں ہوتا آدمی، وہ ٹرانس میں تھے. تو ٹرانس میں کہی جا رہے تھے گالی کڈی سی، گالی کڈی سی، گالی کڈی سی، وہ کہی جائے گالی کڈی سی، گالی. تو میں نے کہا وہ تو تمہیں گالی نکالنے پہ تم نے جو بندے مار دیے تھے، تو اب اندر تو تم نے کہا کوئی گالی نہیں نکالتا ہوئے گا، ظاہر ہے. انہوں نے کہا جی ایک گالی تو قتل کیتا سی، اندر روزانہ 500 گالاں پہننا. ہائے 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 اللہ اکبر. آئے کاش میں کہتے اس وقت برداشت کر جاتے، کاش چپ کر جاتے. اب اکثر جو لوگ ہوتے ہیں مجھ سے، اب جب سے لوگ مجھے سمجھتے ہیں کہ مفتی صاحب، میرا نام کیا لیتے ہیں مفتی نہیں بٹ صاحب، کئی ان لوگوں کو کیا پتا کہ مفتی کیا ہوتا ہے. یہ مولوی، وہ تو سمجھتے داڑھی والا ہر بندہ داڑھا مولوی ہے. تو وہ طلاق کے اکثر مجھے پاس مقصد لوگ پوچھنے کی ہوتی ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں طلاق والے، کیا کہتے ہیں جی وہ اپنا بٹ صاحب ذرا دیکھ لیں، غصے میں طلاق کہہ دی ہے، غصے میں نے طلاق کہہ دیا تو طلاق ہو گئی. تو پھر میں انہیں کہتا ہوں کہ کوئی دنیا میں ایسا آدمی دیکھا اس کو کہ جو اپنی بیوی کو کہے کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو، میں تم پہ بہت مرتا ہوں، اس لیے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں. ایسا کبھی نہیں ہوتا. یہ کبھی سنی بات نہیں. طلاق تو ہوتی ہی غصے میں ہے بھائی جان. بالکل صحیح. تو غصہ آ جائے تو اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا نا، اس کے یعنی اس کے علاج بتائے ہیں کیا، کہ غصہ آ جائے اگر کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھتے ہو تو لیٹ جاؤ، لیٹتے ہو تو اٹھ کے وضو کر لو، وضو کر لو، 2 رکعت نماز پہ کھڑے ہو جاؤ. کیونکہ یہ آگ ہے نا، اندر آگ ہے، وضو کرنے سے وہ آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے. بالکل صحیح. اگر تمہیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی تو وہاں سے کہیں چلے جاؤ، صحیح، اس وقت چپ ہی کر جاؤ، چپ ہی کر جاؤ، اور برداشت کرنا سیکھ لو، برداشت کرنا سیکھ لو. برداشت، جو شاہ جی برداشت کرنا سیکھ گیا یہ سارا دین ہی سمجھ گیا، یقین سارا ہی دین سمجھ گیا. چھوٹی چھوٹی بات تو اور ہماری لڑائی ہوتی ہے اور کس بات پہ برداشت نہیں ہوتا جی. اچھا بٹ صاحب ایک بڑی اس میں نا ایک نقطہ میں آپ کی اجازت سے شیئر کرنا چاہوں گا. سر کچھ لوگوں کو یہ اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ان میں اینگر مینجمنٹ ہے ہی نہیں. یہ یعنی کہ دراصل یہ بہت بڑی ایک صفت ہے. جیسے ہم اخلاق کو صفت کہتے ہیں، جیسے ہم سخاوت کو صفت کہتے ہیں، جیسے ٹائم مینجمنٹ کو بڑی صفت کہتے ہیں، جیسے وعدہ پورا کرنے کو صفت کہتے ہیں، ایسے ہی ایک صفت ہے. اس کو آپ سیلف مینجمنٹ کہہ لیں، اس کو آپ اینگر مینجمنٹ کہہ لیں، اس کو اپنے غصے پہ قابو پانے کی صلاحیت کہہ لیں. یہ اتنی بڑی صلاحیت ہے، برداشت کرنا اتنی بڑی صلاحیت ہے کہ میرا خیال ہے کہ جس میں بھی برداشت پائی جاتی ہے اس کی زندگی میں پچھتاوے کم ہوتے ہیں، کامیابیاں زیادہ آتی ہیں، صبر زیادہ ہوتا ہے، اللہ اس پہ اپنا خاص کرم اور فضل بھی کرتا رہتا ہے. ہم عموماً سکھاتے نہیں ہیں اپنے بچوں کو، ہم رول ماڈل نہیں بنتے. پھر ایک پہلو اس کا یہ بھی ہے، لوگ یہ ریلائز ہی نہیں کرتے کہ یہ جو سٹیٹ آف مائنڈ ہے میری، یہ اینگر ہے. اس کے نام رکھیں گے. نفس انسان کا جو ہے نا بڑا ٹرکی ہے. کسی بزرگ نے کہا تھا کہ آسمان اور زمین میں گز کر دی جائے تو اتنے گز نہیں بنیں گے جتنی نفس کی چالیں بنیں گی. اتنی چالیں، اتنا ٹرکی نفس ہے. اور اس طرح سے وہ ٹرک کر کے، مطلب دیکھیں نا لوگ بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں اور نام رکھتے ہیں جی میں اصلاح کر رہے ہیں. نفس کا ٹرک ہے نا جی کہ چوراہے میں کھڑے ہو گئے، نہیں فیس بک پہ تم پوسٹ لگا رہے ہو. اللہ کے بندو، اصلاح کرنے والا تو 1 to 1 بات کرتا ہے، فیس بک پہ پوسٹ تو نہیں لگاتا. سو
اپنے غصے کو انڈرسٹینڈ کرنا. اچھا پھر دیکھنا یہ آتا کب ہے. بٹ صاحب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. جی جی. ہر بندے کو ہر بات پہ غصہ نہیں آتا. ہم سمجھتے ہیں کہ ہر بندے کو ہر بات پہ غصہ آتا ہے. غصہ نہیں آتا, یہ بٹن ہوتا ہے. اگر میں سمجھانا چاہوں, کچھ لوگوں کے اندر, کچھ کے مزاج میں کہیں پر ان کا نو گو ایریا ہوتا ہے اور لکھا نہیں ہوتا وہاں. ہاں بالکل بالکل, بڑی اچھی بات. سامنے والے کو پتہ نہیں ہوتا. لیکن بعض لوگ جو ہیں وہ گالی برداشت نہیں کر سکتے, زیادہ تر لوگ گالی برداشت نہیں, لیکن بعض لوگوں میں گالی کی برداشت ہے, وہ کہتے ہیں یار کہنے والا جو ہے وہ جانے, یہ میں ہوں نہیں جو یہ کہہ رہا ہے. اچھا بعض لوگ جو ہیں ان کو غصہ آتا ہے. اچھا ہر ایک کو آتا ضرور ہے, یہ پہلے میں واضح کر دوں, کوئی بندہ آزاد نہیں ہے, غصہ سب کو ہی آتا ہے. اب بعض لوگوں کو جو غصے کی نوعیت ہوتی ہے وہ ٹائم کی پابندی نہ کریں, وہ بڑا مائنڈ کرتے ہیں کہ یار آپ نے میرا ٹائم ضائع کیا. اچھا بعض لوگوں کو ویسے کوئی فائنینشیل نقصان ہو جائے تو وہ سیکھپا ہو جاتے ہیں. بعض لوگ جو ہیں وہ ان کی چھیڑ ہوتی ہے, وہ چھیڑ جیسے ہی کوئی کہتا ہے ان کو غصہ آ جاتا ہے, آپ سے باہر ہو جاتے ہیں. اب یہ اپنے غصے کو انڈرسٹینڈ کرنا, اس میں واٹس ایپ کتنا ضروری ہے کہ آپ اپنے قریبی احباب کو, دوستوں کو بتائیں بھی کہ یار یہ کچھ ایسے ٹاپکس ہیں یا کوئی ایسا ایریا میں جس میں نا کمفرٹیبل نہیں ہوتا, تاکہ یہ بھی ایک میرا خیال ہے کہ اخلاقی ایک اصول ضابطے ہونے چاہیے کہ ہر بندے کو کمفرٹیبل رکھا جائے. ایسا نہ اس کی پوشل پہ پیر رکھنا ہے, وہ بٹن دبانا. ازدواجی زندگی میں بڑا کامن یہ پریکٹس ہے. آپ کے پاس بھی بے شمار صلح کے لیے کیسز آتے ہیں, ہمارے پاس آفیشیل ایک پلیٹ فارم, خاوند آ کے کہتے ہیں کہ یار یہ ایک ایسی بات مجھے کہہ دیتی ہے جو مجھے دنیا میں کوئی بندہ یہ کہہ نہیں سکتا, اور مجھے اتنی انسلٹ فیل ہوتی ہے کہ میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا, اپنی نظروں میں گر جاتا ہوں. اب یہ کتنا ضروری ہے بتانا کہ یار یہ آپ کی بات جو ہے آپ ذرا اندازہ لگائیں, اس سے میں بڑا ہرٹ ہوں اور مجھے اس سے غصہ آتا ہے. یہ پہلے سے انفارم کرنا, اس بارے میں پھر اپنے آپ سے بات چیت کرنا کتنا ضروری ہے. شاہ جی اس میں دیکھیں نا, اب ایک آدمی سے میں نے بات کی نا, تو اس نے کہا کہ جی میں تو برسک صحیح گل دسوں. میں کہا جی دسو. انہوں نے کہا جی میں غلط گل نہیں برداشت کر سکتا. یہ تو مطلب ایسی میری لڑائی ہوئی, میں غلط گل نہیں برداشت کرتا. تو میں نے اس سے کہا کہ آپ یہ جو کہہ رہے ہیں آپ اس کو سمجھ نہیں رہے کہ کیا کہہ رہے ہیں. کہتے نہیں میں سمجھ نہیں کہ کہہ رہے میں غلط گل برداشت نہیں کر سکتا. تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی اصل میں بات یہ ہے کہ بات تو غلط ہی برداشت کرنی ہوتی ہے. اگر تم غلط بات برداشت نہیں کر سکتے تو پھر صحیح بات بھی تم برداشت کرتے ہو. پھر برداشت کیا کرتے ہو؟ پھر برداشت کیا کرتے ہو؟ صحیح بھائی بات تو دوسروں کی, کسی نے غلطی کی ہے تو اسی پہ ہی تو برداشت کرنا ہوتا ہے. ٹھیک بات. اب میں آپ کو کہوں جی شاہ صاحب مجھے معاف کر دیں, آپ کہیں تو چلو معاف کیا, کس بات پہ؟ کوئی بات نہیں تو معافی کس بات کی؟ بالکل صحیح بات. معافی تو ہوتی ہی کسی زیادتی کی ہے. ٹھیک بات. اور درگزر کرنا ہی کسی زیادتی پہ ہوتا ہے. اور شاہ جی اگر آپ غور کریں نا اس بات پہ, میں لوگوں کو صبح بھی آج کل مسجد میں بات کرتا ہوں, لوگوں کو کہتا ہوں کہ ہم لوگ اصل میں غور نہیں کرتے. اس لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے تم لوگ غور نہیں کرتے, تم لوگ عقل نہیں رکھتے. سب سے زیادہ جو برداشت ہے وہ اللہ پاک میں ہے. اللہ پر اتنی بڑی کائنات, کیا کیا گناہ, کیا کیا غلطیاں ہو رہی ہیں. صحیح بات. کیا کیا لوگ کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے. جو لوگ چھوٹے چھوٹے بچوں سے کو ریپ کر کے ان کو قتل کر دیتے ہیں, اللہ تو دیکھ رہا ہے. اللہ کتنا کو برداشت کرتا ہے. یہ اس بات کو میں اس لیے ریلیٹ کر رہا ہوں کہ جو اپنے اندر برداشت کی قوت کو بڑھا لے گا نا, وہ اللہ کی صفات والا بن جائے گا. کیونکہ اللہ کی صفت ہے برداشت کرنا, برداشت کرو. اور پھر اس میں حدیث پاک میں تو کیا, حدیث پاک میں کیا آتا ہے, جس کا مفہوم یہ ہے کہ عافیت کے 10 حصے ہیں. عافیت کیا ہوتی ہے؟ عافیت شاید 4 چیزوں کا نام ہے. عافیت 4 چیزوں کا نام ہے. جس کو عافیت مل گئی, جس طرح کسی نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں کیا دعا مانگا کروں, آپ نے اللہ سے عافیت مانگ لو. عافیت ایک لفظ ہے. آگے پھر علماء کرام نے اس کو الیبوریٹ کیا ہے کہ عافیت ہوتی کیا ہے. عافیت 4 چیزوں کا نام ہے. جس کو عافیت مل گئی اللہ اسے ہر ایسی بیماری سے بچائے گا جو اسے موت تک لے جائے. اللہ اکبر. خطرناک بیماری سے اس کی حفاظت ہو جائے گی. نمبر 2, اللہ اس کو تنہائی کے گناہ سے بچا لے گا. اللہ اکبر. جب اکیلا ہوگا, غلطی تو کرتا ہی بندہ اکیلا. بالکل صحیح. اللہ اس کو تنہائی کے گناہ سے اس کی حفاظت فرمائے گا اگر عافیت مل گئی ہے تو. نمبر 3,
اللہ دنیا کے ظالم لوگوں سے اس کا واسطہ ہی نہیں پڑے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس کو لوگ ہی اچھے ملیں گے. کیا بات ہے. اور نمبر 4، اللہ اس کو بغیر محنت کے روزی عطا فرمائے گا. اللہ اکبر. یہ 4 چیزیں ہوتی ہیں عافیت. اللہ اکبر. اب عافیت جس کو مل گئی تو حضور کیا فرما رہے ہیں؟ حضور فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ عافیت کے 10 حصے ہیں. 9 حصے خاموشی، 9 حصے خاموش ہو جاؤ، بس چپ ہی کر جاؤ. کسی نے کہہ دیا تو چپ ہی کر گئے بس. جو چپ رہ گیا، حدیث میں آتا ہے چپ رہ گیا نجات پا گیا. ایک بزرگ کا قول میں نے پڑھا، اس نے کہا میں نے جب بھی پچھتایا ہوں نا، جب بھی دنیا میں پچھتایا، بولنے پہ پچھتائیں، بول کے ہی پچھتایا ہوں، چپ رہ کے کبھی نہیں پچھتایا کہ چپ کیوں رہا تھا. بالکل صحیح. تو 9 حصے خاموشی، حدیث کے الفاظ ہیں 9 حصے خاموشی، اور 10واں حصہ کنارہ کشی. یعنی کہنا کچھ نہیں. یعنی کہ اگر یہ والی بات اپنے اندر سیکھ لی، اور یہ بات سیکھنے سے آتی ہے، اس کے لیے 2 چیزیں، یا تو یہ سیکھنی پڑتی ہے، یا پھر ایسے لوگوں کے ساتھ وقت گزارنا پڑتا ہے جن کے اندر صبر ہو. کیونکہ انسان جیسے لوگوں میں بیٹھتا اٹھتا ہے نا، ان جیسا ہی ہو جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ انسان اپنے دوست کے مذہب پہ ہوتا ہے. صحیح. تو ایسے لوگوں کے اندر جن کے اندر بردباری ہو، جن کے اندر سمجھداری ہو، جن کے اندر صبر ہو، جن کے اندر درگزر ہو، جن کے اندر معاف کرنا ہو، جن کے اندر مٹی پانا ہو، صحیح. ان لوگوں کی صحبت اختیار کرو. کیا بات ہے. صحبت جو ہے نا، جیسے صحابہ کی صحبت سے بنے، انہوں نے نبی کی صحبت کی. اب نبی تو کوئی ہے نہیں، لیکن ابھی بھی ایسے لوگ مارکیٹ میں اویلیبل ہیں جن کے اندر بردباری ہے، سمجھداری ہے، تحمل ہے. اگر ان سے آپ ملنا گلنا شروع کر دیں گے نا، تو اللہ ان کے ملنے کی برکت سے آپ کے اندر صبر پیدا کر دے گا. کیا کہیں، غصہ کم ہو جائے. بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ. بٹ صاحب ایک پہلو اور میرا دل کر رہا تھا اس پہ بات بھی کروں. چند دن پہلے میں ایک دفتر گیا، مجھے کوئی ٹیسٹیشن کروانی تھی کچھ ڈاکومنٹس کی. اچھا، جب میں اس دفتر میں بیٹھا ہوا تھا تو وہاں پر ایک عجب بات ہوئی. وہاں ایک بوڑھے صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، ان کی عمر زیادہ تھی، 80s کی ایج ہو، اور میری ان سے کوئی کمیونیکیشن نہیں تھی. میں آفیسر سے بات کر رہا تھا، اور وہ ان کا بہرحال کام ہو گیا کو ویٹ کر رہے تھے شاید ڈاکومنٹس کو. تو وہ ایک دم سے وہ ریئیکٹ کر گئے، اور وہ ریئیکشن ان کا ہم دونوں پہ تھا، اور مختلف طرح کی چیزوں پہ تنقید کرتے 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 پھر انہوں نے ایک دم نعرہ لگایا کہ تم دونوں کو پتہ ہے میں کون ہوں. ہم بڑے حیران ہوئے، سادگی سے سنتے رہے. تھوڑی سی یہ اللہ نے کرم نوازی کر دی کہ فوراً اس طرح کا غصہ نہیں آتا، سننا، سمجھنا، انڈرسٹینڈ کرنا ایک عادت پڑ گئی. تو انہوں نے بتایا کہ جناب میں نے فلانی جنگ میں حصہ لیا تھا، پھر میں نے فلانی جنگ میں حصہ لیا تھا، میں نے گولہ چلایا تھا، میں نے میرا دل کرے میں ان کو کہوں کہ گولے آپ ابھی بھی چلا رہے ہیں. وہ کہنے لگے جی میں 86 ایئرز اولڈ ہوں. بندہ یہاں درگزر معافی ہے. عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کو کیا لگتا ہے، ہونا تو یہ چاہیے کچھ لوگ نرم، ملائم، اٹریکٹیو، مقناطیس بن جائیں کہ لوگ آئیں ان سے فائدہ لیں، محبت لیں، دادا نانا بن گئے اور ارد گرد پورا میلہ لگا ہوا ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو شدید بیزار، چڑچڑے، سخت، ان کی زبان سخت ہو جاتی ہے، ان کے رویے سخت ہو جاتے ہیں، وہ سارے پناہ مانگتے ہیں کہ بابا جی آگے نے بچ جاؤ. یہ کیوں ہوتا ہے؟ شاہ جی وہ اس میں دیکھو نا، وہ آپ نے جس نہج پہ زندگی گزاری ہے نا، اینڈ پہ اسی پہ ہی ہوگا. میں آج ہی صبح مسجد میں کسی کو کہہ رہا تھا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں، ہر بندہ دعا مانگتا ہے یا اللہ ایمان دی موت نصیب فرمائی، یا اللہ ایمان دی موت نصیب، یا اللہ ایمان دی موت. میں نے کہا یہ ایمان کی موت کیوں مانگتے ہو، ایمان کی زندگی کیوں نہیں مانگتے؟ ایمان کی زندگی گزارنا نہیں چاہتے، موت ایمان پہ مانگتے ہو. اس طرح نہیں ہوتا. اگر زندگی ایمان پہ گزرے گی تو موت ایمان پہ آئے گی. اگر زندگی اس محنت میں گزری ہے، اپنے اوپر محنت کر کے اپنے آپ کو اچھا کمفرٹیبل انسان بنانا. دیکھو نا، جو حدیث پاک میں کیا آتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے جو نرمی کی صفت سے محروم ہو گیا، جو نرمی کی صفت سے محروم ہو گیا، یہ ساری خیر سے محروم ہو گیا. پھر حضور نے کتنا فرمایا، آپ نے فرمایا جو نرم ہو، خوب نرم ہو. اتنا نہیں، اس پہ نہیں اکتفا کیا کہ بس نرم ہو، نہیں، آپ نے فرمایا جو نرم ہو، خوب نرم ہو. جہنم اس پہ حرام، یہ جہنم پہ حرام. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اچھا، ہمارا شاہ جی مجھے ایک دم خیال آ گیا کہ ہمارا یہ ہے کہ میں کوئی غلطی کر رہا ہوں نا، مثال کے طور پہ میں غلطی کر رہا ہوں، میری کوئی ایسی ہے تو
آپ نے میری اصلاح کرنی ہے نا، تو اصلاح میری کرنی ہے آپ نے گالاں کٹ کے یا مجھے برا بھلا کہہ کے اپنی طرف سے اصلاح کرنی. جیسے میں آج کل بیچ میں موضوع بیچ میں آ گیا، میری آج کل وہ مرزا انجینئر سے میری بات ہوئی. مرزا انجینئر صاحب ایک اسپیکر ہیں، آپ جانتے ہیں، بڑا مشہور آدمی ہے ماشاء اللہ، بڑی باتیں اور علم بڑا ہے اس کا، بڑا نالج ہے اس کا، بڑی باتیں کرتا ہے اس کے، بڑی تحقیق سے بات کرتا ہے. لیکن ان کے اندر ایک وہ خوبی خامی تو پھر ہوتی ہے نا، خامی ان کے اندر یہ ہے کہ وہ مطلب آؤٹ اسپوکن بہت زیادہ، مطلب اس کو یہ نہیں احساس ہوتا کہ بڑوں سے کیسے، بڑوں کے نام کیسے لینا ہے یا بڑوں کے بارے میں کیا بات، وہ سب ایک کوئی طرح. اب میرا یہ خیال تھا کہ شاید اس کی کوئی ایسا ہے کہ اس کی کوئی ایسی کوئی صحبت نہیں ہے کہ وہ کوئی بڑا اس کو سمجھاتا کہ نہیں بیٹا اس طرح نہیں کرتے ہوتے، باتیں اتنی اچھی کرتا ہے، اچھی بڑی باتیں کرتا. تو میں نے کسی اپنے بڑے سے کہا کہ جی، میں کہ جی میرا، حالانکہ میں نے بھی اس کے بارے میں کئی کلپ اس بارے میں بنایا کہ یار بہت بدتمیز آدمی ہے، بدتمیزی کرتا ہے. تو میں نے کسی اپنے بڑے سے بات کی، انہوں نے نہ کریں، ادھر نہ گل کریں، ادھر نہ گل نہ کریں. کیوں؟ انہوں نے کہا اس سے اگر تم بات کرو سارے مولوی تیرے خلاف ہو جائیں گے، سارے علماء تیرے خلاف ہو جائیں گے، وہ تو گستاخ ہے، وہ صحابہ کا بھی گستاخ ہے، وہ بڑوں کا بھی گستاخ ہے، اور وہ فلانا کا بھی گستاخ ہے. تو میں نے کہا جی میرا پوائنٹ آف شاہ تھوڑا مختلف ہے، میرا پوائنٹ آف میں نے اس سے مرزا صاحب سے بات کی، میں نے فون کیا اس کو، میں کہا یار میں نے، اس کا فون آ گیا. تو اس نے کہا نہیں بھائی میں بھی آپ سے بات کرنا چاہتا تھا. تو میں نے اسے کہا، میں کہا یار تو ہمارا بھائی ہے چھوٹا، تو یہ تھوڑا سا اپنی اگر گفتگو ٹھیک کر لے تو تیرے سے تو ہم نے کئی باتیں میں سیکھ رہا ہوں، تیری اتنی یعنی تحقیق ہے، لیکن تیری وہ آؤٹ اسپوکن ہونے کی وجہ سے، تھوڑا بدتمیزی والی گفتگو ہونے کی وجہ سے تیری اچھی باتیں بھی رہ جاتی ہیں. تو آپ یقین کرو، اس نے مجھے، علی نے مجھے کہا، نہیں بھائی آپ میرے بڑے بھائی ہیں، آپ جو میری اصلاح کریں گے میں وہ مان لیا کروں گا، جس بات سے آپ منع کریں گے میں منع ہو جاؤں. یہ آپ کو انہوں نے وعدہ کر لیا تھا؟ یہ اس نے مجھ سے کہا. تو میں نے ان سے، اور جو بزرگ تھے انہوں نے کہا انہیں تو آج تک کسی نے سمجھا ہی کچھ نہیں. اس نے تو یہ وہ طارق مسعود صاحب کے بارے میں کسی نے کہا اس سے بیٹھ کے بات کرو گے تو اس نے کہا طارق مسعود کی ہے، ایک آسٹریلیا کی ٹیم ہے، تو ایک کاموں کی ٹیم ہے، تو اسی میچ کراتے میرا میچ نہ کراتے ہو، مطلب اس لیول کا وہ. تو میں نے اس سے بات کی تو اتنا میرے سے میٹھا وہ بولا ہے، اتنا میٹھا بولا. اس نے کہا بھائی جان آپ پلیز یہاں آئیں میرے پاس، میرا پرابلم ہے، میں میرے دوست چونکہ بہت زیادہ ہیں، میرے پیچھے لوگ لگے ہوئے ہیں، تو مجھے سیکیورٹی کی ضرورت ہوتی ہے بڑی، میں آ نہیں سکتا ورنہ میں آپ کی خدمت میں خود حاضر ہوتا. تو آپ یہاں تشریف لائیں، جس جگہ میں بیٹھ کے بات کرتا ہوں اس جگہ آپ بیٹھے، میں نیچے بیٹھ کے آپ کی بات سنوں گا. صرف 2 بول محبت کے بولے میں نے اس سے، 2 بول محبت کے بولے کہ نہیں مرزا تو بہت اچھا ہے یار، میں تیرے سے بہت کچھ سیکھتا ہوں، تو بڑا پیارا ہے، تیری باتیں بڑی اچھی ہیں، کچھ باتیں بیچ میں تیری ہیں، انسان غلطیاں بھی کرتے تو اس کو ہم مائنس کر لیں تو بہترین آدمی. آپ یقین کریں کہ اس کی گفتگو ایسی تھی جیسے میرے کو چھوٹا بھائی ہوتا ہے. لیکن لوگ کہتے نہیں جی اینو تسی ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ خیر ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ کرنی ہی نہیں ورنہ ਤੁਸੀਂ انج ہو جائے گا ورنہ انج ہو جائے گا. یار کیا بات ہے ایسی. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وحشی جیسا انسان جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو قتل کیا تھا اور اتنا دکھ دیا تھا اس کی کوئی حد نہیں، ہندا جیسی عورت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئی جس نے حمزہ رضی اللہ کا کلیجہ چبا لیا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو بھی معاف کر دیا. یعنی اتنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتنی بوجھ تھا اس بات کا، وحشی کے بارے میں اتنا بوجھ تھا کہ آپ جب وہ ایمان لے آیا، مسلمان ہو گیا، تو آپ نے فرمایا کہ وحشی تو مسلمان ہو گیا ہے، لیکن یار تجھ سے یہ ہے کہ ہندا کو کہا، میرے سامنے نہ بیٹھا، ہندا کو بالکل ٹھیک جی، میرے پیچھے بیٹھا. صحیح. یعنی اس لیول کے آدمی کو بھی معاف کر دیا. ہم خیر کی باتیں کرنے والا کوئی آدمی اگر 2-3 غلط باتیں کر دے تو ہم اسے آڈا لگا لیتے ہیں، اور اچھے بھلے سمجھدار لوگ آڈا لگا لیتے ہیں. یہ کوئی نہیں سوچتا کہ یار اس کی اصلاح کرنی چاہیے. یہ ہمارا اثر اتنا زبردست، یقین کرے نالج والا آدمی ہے وہ. اگر کوئی اس کی محبت سے اصلاح کر لے تو میں سمجھتا ہوں تو کوئی 2-4 غلطیاں ہیں نا، کیا ہوئے گا، بالکل تھوڑی نوک پلک ٹھیک کر دو. بالکل صحیح. یہ اس نیت سے کہ میں نے کسی کی اصلاح کرنی ہے، اصلاح کرنے کے لیے پہلی جو چیز ہوتی ہے نا شہزاد، پتہ کیا ہوتی ہے؟ محبت ہی ہے. محبت ہمیں نہیں کرنی آتی، سب سے بڑا چیلنج یہی. بٹ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، یہ آج کی بڑی شاندار گفتگو تھی. آپ سب سننے والوں کا شکریہ. اپنی فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت دے، آسانیاں دے، اپنی رحمتوں کے حصار میں رکھے. ليزاريهم كلت تظاهر ما فيهم فبدت شخصا آخر